السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہیپی ڈراماز دیکھنے کو ملیں گے جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکیں تو صحیح معنوں میں انجوائمنٹ ہوگی۔ ان ڈراماز کی کہانی میں کوئی پیچیدہ قسم کا دکھی سین شامل نہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ڈرامہ سیریل آپ کے لیے ایک ہیپی سٹوری ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ شہیر ایک نفیس امیر کاروباری آدمی ہے، لیکن اس کی جائیداد اس کی طلاق کی وجہ بن جاتی ہے۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ شہیر کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس کی زندگی میں مسائل پیدا کرتی ہے کیونکہ وہ اس کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ واشما جو اس کی ساتھی ہے اس کی زندگی میں آتی ہے اور اسے پیار کرتی ہے، اگرچہ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور آخر کار ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ طبقاتی فرق اور ماضی ان کے رشتے میں مسئلہ بنا ہوا ہے۔ شہیر زندگی میں بہت زیادہ تجربے کے ساتھ واشما سے بڑا ہوگا، لیکن کچھ معاملات میں واشما ان سے زیادہ سمجھدار نظر آتی ہے۔ ڈرامہ سیریل ببن خالہ کی بیٹیاں بھی اوورآل ہیپی ڈرامہ ہے۔ اس سیریل کی کہانی اور آئیڈیا خود عاطف حسین کا ہے، جبکہ رائٹر منصور خان، جبکہ پروڈیوسر فہد مصطفیٰ، ڈاکٹر علی کاظمی ہیں۔ کاسٹ میں سائمہ، ماریا واسطی، جویریہ فخر اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ذہین طاہرہ نے ببن خالہ کا مرکزی کردار ادا کیا، جن کی 6 غیر شادی شدہ بیٹیاں ہیں، اور اس ڈرامہ سیریل میں بنیادی طور پر ایک مڈل کلاس گھرانے کی کہانی ہے جہاں ان 6 بیٹیوں کی اس طرح سے صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے۔ ڈرامے کا بنیادی خیال یہی ہے کہ اگر ایک فیملی کی 6 بیٹیاں غیر شادی شدہ ہوں تو وہاں کیا حالات ہوں گے۔ سائمہ نے اپنی بڑی بیٹی کا کردار ادا کیا۔ عام طور پر اس طرح کے ڈراماز بہت کم بنتے ہیں، زیادہ تر چینلز پر رونا دھونا ہی دکھایا جاتا ہے، لیکن یہ سیریل کئی حوالوں سے منفرد ہے جس میں تفریح ہی نہیں بلکہ کئی مثبت پیغامات بھی موجود ہیں۔ ڈرامہ سیریل تانا بانا ایک ہیپی فیملی ہے۔ ڈرامے کی کہانی جذبات، رومانس، مزاح اور تفریح سے بھری ہوئی ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے ابھرتے ہوئے ستارے دانیال ظفر اور علی شاہ ایک نئی شکل اور عمدہ اداکاری کے ساتھ سیریل میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان جوڑے علیزے اور دانیال کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ شادی کے بعد انہیں بہت ساری جذباتی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جویریہ عباسی دانیال ظفر کی والدہ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ علیزے شاہ کا پہلا ڈرامہ احد رضا میر کے ساتھ عہد وفا ہے۔ تانا بانا میں اس نے اپنی شخصیت اور چھوٹے بالوں میں حیرت انگیز نظر آنے والی شخصیت کو تبدیل کیا۔ ڈرامہ سیریل سنو چندا کو ایک ہیپی فیملی ڈرامہ کہیں گے۔ ڈرامے میں ایک خاندان کی کہانی بیان کی گئی جس میں ہر زبان بولنے والے افراد شامل ہیں۔ ارسل اور رجیہ کی آپس میں شادی کے دوران اور اس کے فوراً بعد لڑکا اور لڑکی کی لڑائیاں ہیں، بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ ان دونوں کی نوک جھونک کو بنیادی موضوع بنایا گیا۔ دوسری جانب میاں بیوی کی قربت غیر ضروری طور پر نامناسب حد تک دکھائی گئی، حالانکہ مصنف سے لے کر ہدایت کار اور اداکار اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ڈرامہ فیملی ڈرامہ ہے جسے اکثر سب لوگ مل کر دیکھتے ہیں۔ ایک اور بات جو مذکورہ ڈرامے میں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جوان بیٹوں اور بیٹیوں کے ماں باپ کے جو بطور مہمان گھر پر آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے نامناسب قسم کے روابط، نامناسب اور ذو معنی جملے دکھائے جا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ ہمارے معاشرے کی انتہائی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے، یا یوں سمجھیں ہمارے معاشرے میں ایسی اخلاقی بے راہ روی کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈرامہ سیریل کٹ پتلی ایک ہیپی فیملی ڈرامہ ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا مہر النساء کا خواب ہے ایک کامیاب پیشہ ورانہ زندگی گزارنا، لیکن جن حدود و قیود کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہے اس میں یہ ایک محض خواب نظر آتا ہے۔ کٹ پتلی کی کہانی دراصل محبت اور رشتوں کا تانا بانا ہے۔ مہر النساء کے دوست اس کی کامیابی کا جشن منانے کے لیے اسے بغیر بتائے ایک فارم ہاؤس میں جمع ہوتے ہیں۔ وہاں موجود ایک رپورٹر فارم ہاؤس پر منفی رپورٹ تیار کرتا ہے جس کے آنیئر ہوتے ہی مہر النساء اور اس کے دوستوں کا گروپ بدنامی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے جس کے بارے میں مہر النساء نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے فائزہ افتخار نے تحریر کیا ہے، ہدایت کار عاطف اقبال ہیں، پروڈیوسر مومنہ درید اور اداکاروں میں شامل ہیں گوہر انم، صنم چودھری اور فرحان احمد۔
ڈرامہ سیریل رومیو ویڈز ہیر۔ رومیو ویڈز ہیر ایک فیملی ڈرامہ ہے جو آپ کو اپنی ہیپی سٹوری سے بہت کچھ سکھائے گا۔ فیروز خان اور ثنا جاوید ڈرامے کے مین رولز میں ہیں۔ رومیو ویڈز ہیر کا ٹائٹل ٹریک بھی بہت فیمس ہے، جسے معروف گلوکاروں آئمہ بیگ اور ظاہر علی بگھا نے گایا ہے۔ ڈرامے میں ثنا اور فیروز کی کیمسٹری لاجواب ہے۔ ڈرامہ آنے والی نسلوں کے لیے محبت کی نئی تعریف پیش کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادی صرف دو افراد کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے، اور جب خاندان ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو رومیو اور ہیر کی زندگی میں نیا موڑ لاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل عشق جلیبی۔ عشق جلیبی ایک فیملی ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے میں فیملی کے اندر رہنے کے آداب بڑی خوبصورتی سے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ محمد بوٹا کیٹرنگ کے کئی دہائیوں پر پرانے خاندانی کاروبار کے مالک ہیں۔ اپنے دونوں بیٹوں رفاقت اور صداقت کو اپنے کاروبار کا حصہ بنانے کی ان کی خواہش ادھوری رہ گئی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے اپنے خاندان سمیت بیرون ملک آباد ہیں۔ اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر محمد بوٹا اپنا خاندانی کاروبار اپنے اکلوتے داماد عاشق حسین اور نواسے باسم کی دیکھ بھال میں دے دیتے ہیں۔ باسم ایک خوبصورت نوجوان بیرون ملک جانے کا خواب دیکھتا ہے، اپنی زندگی کی ہر تکلیف کی شکایت کرتا ہے۔ دوسری طرف بیلا ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ہے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے دادا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ بیلا اپنے کزن باسم کے رویے کو نظر انداز کرتی ہے۔ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کہانی اس وقت موڑ لیتی ہے جب باسم کو بیلا سے پیار ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے۔ چپکے چپکے فیملی کامیڈی اور ہیپی ڈرامہ سیریل ہے۔ کہانی ایک دادا جان کے گرد گھومتی ہے جس کی دو بیویاں، بڑی دادی یعنی کہ اسما باس اور چھوٹی دادی یعنی کہ عظمیٰ بیگ، ایک تقسیم شدہ گھر نواب ولا اور نواب ہاؤس میں رہتی ہیں۔ ان کی سخت دشمنی ہے۔ وہ اپنے پوتے پوتیوں کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے اور تعلقات پر تناؤ کے باوجود کزنز یعنی کہ فادی، مینو، مشی، ولید، مرچی اور ہادی ہمیشہ ایک دوسرے کے گھروں کے راز بتاتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ فوری ہنسی دینے کے صحیح مقصد کو پورا کر رہا ہے، حالانکہ کہانی وہی پرانی ہے۔ عائزہ خان، جسے ہم نے خود غرض مہوش کا بدنام زمانہ کردار کرتے دیکھا، وہ ایک بلبلی اور پیاری یونیورسٹی کی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ عثمان خالد بٹ نے بھی اپنی اداکاری فیضی کے رول سے سبھی کو متاثر کیا۔ ڈرامہ سیریل چوہدری اینڈ سنز۔ ہیپی فیملی ڈرامہ سیریل چوہدری اینڈ سنز میں شگفتگی اور مزاح موجود ہے تاکہ ناظرین سال بھر سنجیدگی سے نکل کر ایک ماہ تو شگفتہ ڈرامہ سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مشترکہ خاندانی نظام پر مبنی کہانی میں جوائنٹ فیملی سسٹم سے وابستہ تمام خصوصیات موجود ہیں۔ چونکہ ہر عمر کے افراد مل کر ایک خاندان بنا رہے ہوتے ہیں، لہٰذا بزرگ بھی اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ خود کو جوان محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اندر سے تنہا نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ خاندانی نظام بڑے معاشرتی نظام کے لیے انسان کو لاشعوری طور پر تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ڈرامے میں ہر عمر کا شخص اس کی اہمیت کو بڑھا رہا ہے، اس کو فیملی ڈرامہ بنا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حماقتیں اور شرارتیں اس ڈرامے کو منفرد بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ڈرامہ زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں اور انسان کا کیتھارسس بھی ہوتا ہے۔ چوہدری اینڈ سنز میں چوہدری کا کردار سہیل احمد ادا کر رہے ہیں اور بہت عمدہ۔ نور ان کے بیٹے کے کردار میں اپنی انفرادیت سے داد وصول کر رہے ہیں۔ ذات برادری کے مسائل کی وجہ سے جو کسک انسان کے اندر رہ جاتی ہے اس پر بات ہو رہی ہے، لیکن بہت شائستگی سے۔ ڈرامہ سیریل ہم تم۔ ہیپی فیملی ڈرامے ہم تم کی سب سے پہلی اور اچھی چیز یہ تھی، اگر آج کل دیکھا جائے تو ہر کوئی جسمانی اور نفسیاتی اذیتوں کا شکار ہے، تو ان حالات میں اگر تھوڑا بہت بھی ہنسنے کا موقع مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ڈرامے کی کہانی دو گھروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلے گھر کے دو بھائیوں کے دوسرے گھر کی دو بہنوں کے ساتھ شادی ہے۔ میں نے آج تک آس پاس جتنا بھی دیکھا ہے، لوگ کھل کر اپنی بیوی سے لو ایکسپریس نہیں کرتے۔ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو معاشرہ ان لوگوں پر مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے جائز رشتے کو ایکسپریس کریں۔ اس ڈرامے میں ایک خوبصورت اور واضح پیغام تھا ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ شخصیت ہوتی ہے جو دوسروں کو تو سمجھتی ہے مگر اپنے گھر والوں کو نہیں۔ دوسرے گھر میں یہ کہانی ہے کہ وہاں جو دو بیٹے ہیں جن کی پہلے گھر کی دو لڑکیوں سے شادی ہے،
ان کے بیٹے اپنے باپ کو بالکل کام کا نہیں سمجھتے۔ اس شخص کی دونوں بہوئیں بڑی ذہین ہوتی ہیں۔ اس میں سے بڑی بہو یہ کام کرتی ہے کہ اپنے سسر کے حوالے ذمہ داریاں لگاتی ہے تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک دن اس کی بڑی بہو یہ کام کرتی ہے کہ اس کو پورے ہوٹل کی ذمہ داری سونپ دیتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ سسر کو حوصلہ ملتا ہے، پھر وہ اپنی ذمہ داری ٹھیک طرح سے نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے اور گھروں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے حوالے سے ہم پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں، چاہے وہ کتنے ہی محنتی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ ہیپی ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا ہرگز مت بھولیے گا۔